ایک گزارش شروع میں ہی کر لوں کہ آپ کو ویڈیو لائک بھی کیا کریں، دوست احباب میں شیئر بھی کیا کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صبح صبح ایمانیات کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے بدن کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہو۔ ایمان ایسی زبردست دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، کیا آپ زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس کا یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین تو ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب رب تعالیٰ جل شانہ نے یقین کے باوجود دل کے اطمینان کے لیے ان سے محنت کروائی۔ فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، ایسا مانوس کریں کہ آپ انہیں بلائیں تو وہ آپ کی طرف لپکتے ہوئے آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ 4 پرندے لیے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا۔ پھر اگلا حکم آیا کہ اب ان کو ذبح کریں اور ان کے گوشت کو مکس اپ کر دیں، ایک حصے کو ایک پہاڑی کے اوپر رکھ کر آئیں، پھر وہاں سے اتر کر دوسری پہاڑی پہ جا کے دوسرا حصہ رکھ کے آئیں، وہاں سے اتر کر تیسری پہاڑی پر جائیں اور تیسرا حصہ وہاں پہ رکھ کر آئیں، اور چوتھی پہاڑی پر چڑھیں اور وہاں چوتھا حصہ رکھ کر آئیں، اور پھر واپس آئیں۔ اب آپ پہلے کو نام لے کر پکاریں۔ وہ جب نام لے کے پکارتے تو وہ اس کے گوشت کے ٹکڑے جہاں کہیں بھی ہوتے وہ آ کے اس کے ساتھ جڑتے گئے، پرندہ پورا بن گیا۔ پھر دوسرے کو اس کا نام لے کر پکارا، اس کے جسم کے ٹکڑے جہاں جہاں تھے وہ وہاں سے اڑے اور آ کے اس کے ساتھ جمع ہوتے گئے اور وہ بھی پرندہ بن گیا، اور اسی طرح تیسرا بھی اور پھر چوتھا بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کا بنانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم ایمان والے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایمان تو ہے، لیکن ایمان اعلیٰ درجے کا بن جائے، ایمان کے اوپر اطمینان آ جائے اور ہمارا دل مان جائے تو اس کے لیے تو محنت ہمیں کرنا پڑے گی۔ اب رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت دے دیں گے؟ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی ثمرات کی کمی سے، کبھی دوسری چیزوں کی کمی سے، اور ایسا ہی رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ ایمان آتا ہی محنت سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی اللہ ہو، اس کا بیٹا بھی ولی اللہ ہو۔ اگر وہ محنت کرے تو بن سکتا ہے، اگر محنت نہیں کرے گا تو پھر اس کو ولی اللہ کی مسند پہ فائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا اگر پڑھے لکھے اور محنت کرے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن جائے، لیکن اگر وہ محنت نہیں کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن جائے، اور ایسے ہی ایک وکالت کرنے والا کا بیٹا وکیل بن جائے۔ جیسے دنیا کے پیشوں کے لیے محنت ہے، ان کے اولاد کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں جو کہ والدین کے پاس ہوتی ہیں، ویسے ہی ایمان جو ہے وہ بھی بغیر محنت کے ہماری اولادوں کی طرف کیسے منتقل ہو جائے گا؟ تو اب اس کے لیے ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے محنت کریں، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اعمال کی طرف بلائیں، کیونکہ دعوت وہ واحد عمل ہے جس سے ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے، اور دعوت ایسی طاقت ہے جو اعمال کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے لوہے کو مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے ہی دعوت اعمال کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو لہٰذا آئیں اپنا ایمان بناتے ہیں، اپنے ایمان کی کوشش اور محنت کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں گے اور اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں ایمان عطا فرمائیں گے، ایمان کی صفات بھی عطا فرمائیں گے، ایمان کے مطابق جو طرز زندگی ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ ابھی غزہ والوں کو دیکھ لو، اللہ نے ان کو کیسا ایمان عطا فرمایا ہے۔ اب عید کے موقع پر ان کے ایک خطیب اپنے گھروں
اور مساجد کے ملبے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگا کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ساتھ خوش گمانی رکھو، اللہ کے ساتھ بدگمانی کو پیدا نہ ہونے دو، اور یقین جان لو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں دنیا میں وہ اس پہ جاری ہو جاتا ہے، وہ لاگو ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جل سے نہیں چاہتے وہ دنیا میں وجود میں نہیں آتا۔ دنیا میں ایسی کوئی اور طاقت ہے نہیں جس کے حکم زمین پر چلتا ہو یا زمین کے اوپر چلتا ہو یا زمین والوں پر چلتا ہو۔ یہ تو رب تعالیٰ جل شانہ ہی ہیں جن کا حکم زمین پر چلتا ہے، زمین کے اوپر چلتا ہے، زمین والوں پر چلتا ہے، بلکہ آسمان پر چلتا ہے، آسمان والوں پر چلتا ہے۔ دنیا جہان کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے تابع ہیں، اور اللہ رب العزت کسی کے تابع نہیں ہیں۔ ساری مخلوق کے کام اللہ رب العزت کی چاہت کے بغیر نہیں بن سکتے، جبکہ رب تعالیٰ جل شانہ کے کام پوری مخلوق کی چاہت کے بغیر بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی چاہت کا نام ہی وجود ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔